اجنبیت کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ چاہے کویت ہو یا دبئی یا قطر، تقریباً چہرے ایک جیسے ہیں، غم ایک جیسے ہیں، اور تمام زخم خوردہ افراد ایک جیسے ہیں۔ ایک شاعر کے لیے انتہائی مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سا شعر پیش کرے کہ جس سے محفل لوٹ لے۔ یہ پریشانی میرے ساتھ بھی ہے، آج بھی اس پریشانی سے گزرا، تو پھر مجھے یاد آیا کیوں نہ میں آپ کو آپ کے ان زخموں کو دکھاؤں، جیسے میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ جب ہم آتے ہیں تو 22 سے 30 سال تک ہمارے یہاں جو درد ہوتا ہے وہ جانو مانو کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر ہمارا اپنا درد ہوتا ہے جب ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم وہاں پہ کسی کے لیے 5 پیسے کے نہیں ہیں، یعنی درد بڑھتا رہتا ہے جی۔ اور جب آخر میں وہاں جاتے ہیں پھر وہ آخری درجے کا ہوتا ہے۔ وہ 3 ادوار جو میں نے آپ سے کہے تھے، آپ ان 3 دور میں اگر چاہیں تو میرے ساتھ میں سفر کریں، اور یہ ایک زخمی کی جانب سے زخمیوں کے لیے سوغات ہوگی۔ پہلے بتا دیں آپ کس درجے میں؟ ہاں، ابھی آپ اپنے آپ کو فریشر سمجھیں کہ جب آپ قطر آئے تھے اس وقت آپ کی راتیں اور وہ اکہری کروٹیں کیسی گزر رہی تھی، ذرا دیکھیے گا۔ تنہائی جی، یہاں سے سفر کرتا ہوں کہ رقصہ رہا چراغ پر منظر تمام رات، کیا کہنے بہت خوب۔ رقصہ رہا چراغ پر منظر تمام رات، آتا رہا خیال ستمگر تمام رات۔ حسن مطلع ملاحظہ فرمائیے گا کہ کہنے کو میں نے کاٹ دی سو کر تمام رات، کہنے کو میں نے کاٹ دی سو کر تمام رات، ڈستا رہا فراق میں بستر تمام رات۔ کہنے کو میں نے کاٹ دی سو کر تمام رات، ڈستا رہا فراق میں بستر تمام رات، اور میرے خیال و خواب میں باہیں تھیں بس تیری، میرے خیال و خواب میں باہیں تھیں بس تیری، تکیے پہ میرا گرچہ رہا سر تمام رات، میرے خیال و خواب میں باہیں تھیں بس تیری، تکیے پہ میرا گرچہ رہا سر تمام رات، اور بیمار دل تھا تھک گیا لے لے کے تیرا نام، بیمار دل تھا تھک گیا لے لے کے تیرا نام، آنسو بھی خشک ہو گئے بہہ کر تمام رات، بیمار دل تھا تھک گیا لے لے کے تیرا نام، آنسو بھی خشک ہو گئے بہہ کر تمام رات، اور یہ وہ واقعہ بھی یاد ہے جب سو گیا تھا میں، وہ واقعہ بھی یاد ہے جب سو گیا تھا میں، سر اپنا تیرے زانوں پہ رکھ کر تمام رات، وہ واقعہ بھی یاد ہے جب سو گیا تھا میں، سر اپنا تیرے زانوں پہ رکھ کر تمام رات، اور پیچھے میرے پڑا رہا دن بھر غم جہان، پیچھے میرے پڑا رہا دن بھر غم جہان، آگے نظر کے تھا تیرا پیکر تمام رات، آگے نظر کے تھا تیرا پیکر تمام رات۔ اس دور کی زحمتیں آپ کی تمام ہوئیں۔ جو دوسرا دور ہمارے اوپر آتا ہے کم و بیش 20 سال گزار لینے کے بعد، جب ہمیں یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ انفٹ ہو چکے ہیں، تب ہر شخص کیا کہتا ہے وہ سنیے۔ یہ آپ تمام لوگوں کی، اگر آپ کو اپنی پرچھائی نظر آئے تو میرا ساتھ دیجیے۔ اپنوں کا ستایا ہوا اپنوں کا ڈسا ہوں، اپنوں کا ستایا ہوا اپنوں کا ڈسا ہوں، جی جان لٹا آیا مگر پھر بھی برا ہوں، اپنوں کا ستایا ہوا اپنوں کا ڈسا ہوں، جی جان لٹا آیا مگر پھر بھی برا ہوں، اس جسم کو جھونکا ہے مشقت کی اگن میں،
اس جسم کو جھونکا ہے مشقت کی اگن میں، ہر لمحہ مرا مر کے جیا جی کے مرا ہوں۔ اس جسم کو جھونکا ہے مشقت کی اگن میں، ہر لمحہ مرا مر کے جیا جی کے مرا ہوں، اور ہر روز قلم سر کو کیا ہاتھ سے اپنے، ہر روز قلم سر کو کیا ہاتھ سے اپنے، ہر رات کو جذبات کی سولی پہ چڑھا ہوں، ہر روز قلم سر کو کیا ہاتھ سے اپنے، ہر رات کو جذبات کی سولی پہ چڑھا ہوں، اور اس ملک میں سونے کے نوالے نہیں بھائی، اس ملک میں سونے کے نوالے نہیں بھائی، بس ریت ہے اور ریت کو میں پھانک رہا ہوں۔ اس ملک میں سونے کے نوالے نہیں بھائی، بس ریت ہے اور ریت کو میں پھانک رہا ہوں، اور جس گھر کو بڑے تاؤ سے تم بانٹ رہے ہو، جس گھر کو بڑے تاؤ سے تم بانٹ رہے ہو، اس گھر کے بنانے کو شب و روز جلاؤں۔ جس گھر کو بڑے تاؤ سے تم بانٹ رہے ہو، اس گھر کے بنانے کو شب و روز جلا ہوں۔ اور آخری شعر اس زمرے کا کہ تم سوچتے ہو عیش کا بستر ہے میسر، تم سوچتے ہو عیش کا بستر ہے میسر، میں دھوپ کے صحرا میں تھکن اوڑھ رہا ہوں۔ تم سوچتے ہو عیش کا بستر ہے میسر، میں دھوپ کے صحرا میں تھکن اوڑھ رہا ہوں، میں دھوپ کے صحرا میں تھکن اوڑھ رہا ہوں۔ یہ ہمارا دوسرا درد ہوتا ہے۔ اور وہ جو تیسرا درد ہے، عمومی طور پر وہ حضرات کہ جو جا چکے ہوتے ہیں یہ جانے کا اعلان کر دیتے ہیں، آخر میں دیکھیے گا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایک نظم کی شکل میں۔ اس کا نظم کا نام ہے NRI کا فیوچر۔ دیکھیے گا کہ ابتدا میں میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ پلاٹ کیا ہے۔ احمد بھی اتفاق سے واپس جو گھر گیا، واللہ بے پناہ مسائل میں پھنس گیا۔ دیکھا وہاں کا حال میرے ہوش اڑ گئے، عقل و شعور آگہی حیرت میں پڑ گئے۔ امی کو بس یہ فکر تھی بن جائے جائیداد، ابو کی سوچ یہ تھی میری بیٹیاں ہوں شاد۔ کہنے کو 3 بھائی تھے خوشزاد خوش کلام، کاہل تھے کام چور فقط گھومنے سے کام، گھر سے نکلتے جیب میں نوٹوں کو ٹھوس کر، آتے تھے رات 2 بجے وہ گھر کو لوٹ کر۔ بہنوں کو اپنی ذات سے گہنوں سے پیار تھا، جدت سے ان کو عشق تھا فیشن قرار تھا، اولاد تھی جوان مگر کام کی نہ تھی، بیوی تھی ایک نقش عبرت بنی ہوئی۔ اولاد تھی جوان مگر کام کی نہ تھی، بیوی تھی ایک نقش عبرت بنی ہوئی۔ امراض کے ہجوم سے کملا گئی تھی وہ، زندہ تھا اس کا مرد پر بیوہ لگی تھی وہ۔ امراض کے ہجوم سے کملا گئی تھی وہ، زندہ تھا اس کا مرد پر بیوہ لگے تھی وہ۔ یہ کارزار دیکھ میں چکرا کے رہ گیا، زخم جگر سمیٹ کے ابو سے یوں کہا، ابا حضور آپ ذرا رحم کیجئے، ہے جائیداد جو بھی اسے بانٹ دیجئے۔ چیخے کہ اے خبیث یہ کیا کہہ رہا ہے تو، لفظوں سے خاندان ذبح کر رہا ہے تو۔ یہ کارزار دیکھ میں چکرا کے رہ گیا، زخم جگر سمیٹ کے ابو سے یوں کہا، ابا حضور آپ ذرا رحم کیجئے، ہے جائیداد جو بھی اسے بانٹ دیجئے۔ چیخے کہ اے خبیث یہ کیا کہہ رہا ہے تو، لفظوں سے خاندان ذبح کر رہا ہے تو۔ شیرازہ خاندان کا گر منتشر ہوا، اچھا بھلا مکان یہ زیر و زبر ہوا۔ پھر بھی اگر تو چاہتا ہے بانٹ ہو یہاں، پہلے تو لا کیا ہے جو پردیس میں جمع۔ پھر بھی اگر تو چاہتا ہے بانٹ ہو یہاں، پھر بھی اگر تو چاہتا ہے بانٹ ہو یہاں، پہلے تو لا کیا ہے جو پردیس میں جمع۔ میں نے کہا یہ بات ہے معلوم آپ کو، ہر ماہ بھیج دیتا تھا تنخواہ آپ کو۔ میں نے کہاں جمع کیا پردیس میں کبھی، جو کچھ ملا وہ بھیج دیا آپ کو سبھی۔
وہ بات میری سنتے ہی غصے میں آ گئے اور پٹوا کے اپنے بیٹوں سے پھینکوا دیا مجھے. وہ بات میری سنتے ہی غصے میں آ گئے, پٹوا کے اپنے بیٹوں سے پھینکوا دیا مجھے. کوٹھی گئی, زمین بھی, دکان بھی گئی, اماں بھی جان بوجھ کے انجان بن گئی. خستہ سی ایک جھوپڑی, کچھ بدنما ٹرنک, حصے میں میرے آئے فقط بھابھیوں کے ڈنک. خستہ سی ایک جھوپڑی, کچھ بدنما ٹرنک, حصے میں میرے آئے فقط بھابھیوں کے ڈنک. اپنوں نے ہر بشر سے جدا کر دیا مجھے, اپنوں نے ہر بشر سے جدا کر دیا مجھے. سازش کے تحت ایڈس زدہ کہہ دیا مجھے. حساس خاص و عام کے حق بھی ادا کرو, مرنا ہے گر تو شوق سے اپنے لیے مرو.